احترام کے ساتھ ہی حکم دیا نکل جائیے، باہر آ جائیے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا، کبھی مذاق یا ڈیگریڈ کرنے کے لہجے میں جناب مریم کا ذکر نہ کیا کیجئے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی وہ ذات ہے جس کی عصمت طہارت کی گواہی قرآن نے دی۔ ان اللہ اصطفیٰ کی و طہرہ کی و اصطفیٰ کی اللہ نساء العالم۔ یہ ہمیشہ جب ان کا ذکر کرتا ہوں نصیحت اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پاس پڑھنے والے احباب، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ علی کے فضائل یا بی بی کے فضائل کا لازمہ یہ کہاں ہے کہ دوسرے کو ڈیگریڈ کرو۔ اس انداز میں ذکر کیا تھا کہ میں خون میرا کھول گیا تھا کہ اس کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی وہ ہے جسے قرآن نے معصومہ کہا ہے، جسے قرآن نے مطہرہ کہا ہے۔ بھئی یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار اور بی بی ان کی بھی سردار ہے نا، یہ الگ بات۔ لیکن میں نے آپ کے تو حکم ہوا تھا نا کہ باہر تشریف لے جائیے، یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ کا رسول اپنا منصب بتا رہا ہے، نہیں شاید علی کی ماں کا منصب بتا رہا ہے۔ وہ عیسیٰ کی ماں تھی، یہ علی کی ماں ہے۔ اے معبود آنے والا وہیں سے آئے جہاں سے میں مانگ رہا ہوں۔ علی کے کعبے میں آنے کی ایک وجہ اور بہت ساری وجوہات بیان کی لوگوں نے، میں نے آپ کو ایک وجہ بیان کی کہ کیوں آئے کعبے میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے مانگا وہیں سے۔ اس میں بحث کی کیا گنجائش ہے، بحث کی کیا بات ہے؟ بڑی کوشش کی کہ علی کے آنے کے واقعے کو کہیں اور سے ثابت کر دیں، وہ فلاں محلہ مولد علی محلہ بنایا ہوا، یہاں پیدا ہوئے تھے علی، وہاں پیدا ہوئے تھے، وہاں دھول جھونکتے رہو۔ شگاف کعبہ گواہی دے رہا ہے اور تمہارے منہ پہ پھٹکار پڑ رہی ہے، وہ گواہ رہے گا، کیونکہ جس ذکر کو اللہ جیسے زندہ رکھنا چاہے ویسے زندہ رہتا ہے۔ کسی کے حصے میں قیامت تک کی پھٹکاریں ہیں اور کسی کے حصے میں کتنی دبا لو، جب کوئی بھی نہیں تھا، اتنے سارے لوگ بھی نہیں تھے، آبادی بھی نہیں تھی، بولنے کی اجازت بھی نہیں، جب بھی علی علی تھا، ہاں نا، اللہ نے دوسروں کے منہ میں زبانیں دے دی، وہ ذکر میں لکھتے رہے امام نسائی کی طرح اور محفوظ ہوتا رہا، انہی کے امام لکھتے رہے، سارا ذکر محفوظ ہوتا رہا، ہمیں ضرورت نہیں پڑی، ایسے ہی ہوا۔ بس فاطمہ بنت اسد وہ ہستی جس کے لیے کعبے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ داخل ہو گئی اندر، 3 دن رہیں۔ اچھا یہ بتائیے عجیب واقعہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو پورا مکہ جمع ہو گیا ہوگا کہ نہیں؟ یہ چھوٹا سا شہر خانہ ہے کعبہ، ان کو بھائی کہ وہ گئی ہے جناب فاطمہ بنت اسد اندر، پورے مکے میں خبر پھیل گئی۔ اب اس واقعے کو تو روک نہیں سکتے تھے کیونکہ علماء نے سب نے ان کے بھی لکھا تواتر کے ساتھ، کیا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگ پیدا ہوتے رہے کعبے میں، 2-3 نام گڑھ کے لے آئے، ایک کو ولید نام لے آئے کہ وہ ولید ہوئے تو وہیں پیدا ہوا تھا، خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا تھا، ہم نے بھی کہا چلو کوئی بات نہیں، پیدا ہوا ہوگا۔ وہ چابیاں تھیں نا ان کے پاس، آج بھی چابیاں ہیں، کھولتے نا تو جس کو چاہے مرضی اندر لے جاتے ہیں، جتنا بڑا چور چل کعبے کے اندر ہے نا۔ تو کعبے میں جانا تو واقعی آپ کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں کعبے کے اندر جانا فضیلت کہاں ہے؟ وہاں تو سارے بھائی پورے سوائے 3-4 سال نکال دو تاریخ میں، چابی دوسروں کے ہاتھ میں رہی ہے، اور وہ پسند ناپسند اور سیاسی اعتبار سے لے جایا جاتا ہے، کس کو لے جانا ہے کس کو نہیں لے جانا ہے۔ وہ ہم بھی جاتے ہیں بڑی جگہوں پہ تو واقعی انہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس کے لیے دری کھولنی ہے کس کے لیے نہیں کھولنی، سمجھتے نا آپ، یہ سارے جانتے ہیں آپ، سارا انسان سب جگہ کے ایک ہی ہیں۔ کعبہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا یہاں کے گدی نشینوں کے ہاتھوں، تو یہ بھی یہی کرتے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ ایک ہی فطرت، ایک ہی سب جگہ ایک ہی فطرت ہے، وہ نہ صحیح کچھ اور مل گیا اس کے مجاور بن کے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیچارہ دین کی تبلیغ کر کے چلا گیا ساری زندگی، بعد والے کھرب پتی ہو گئے، بعد والے کھرب پتی ہو گئے۔ وہ تو بیچارہ بوریا نشین تھا جو بزرگ آیا تھا، وہ جو عالم تھا وہ تو بوریا نشین تھا، وہ تو لوگوں کی خدمت کرتا تھا، وہ تو دین پھیلاتا تھا۔ بعد والے گدی نشین ہیں، گدی ہے نا یا گدی نہیں، گدی پہ بیٹھے ہوتے ہیں سرکار، غلط کہہ رہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، لوگوں کی گدی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے گدی نشین ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں، کوئی گدی نشین بیٹھا ہے تو برا مان جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بہت ساری باتیں مجھے بھی بری لگتی ہیں،
مجھے آپ کو میری باتیں بری لگی کر، میں تو جو فیل کرتا ہوں، جو محسوس کرتا ہوں، میں وہی بات کرتا ہوں، میں سیدھی سی بات ہی. اور اس معاملے میں آپ مجھے کچھ بھی کہہ لیجئے، میں اپنے اس سے اب کیا ہٹوں گا بڑھاپے میں. بچپن سے یہی دماغ ہے میرا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب جناب میں نے عرض کیا چابی ہے، جس کو مرضی لے جائیں. دیکھتے ہیں اب صبح شام کیسے کیسے نورانی چہرے کعبے میں گھس بھی رہے ہوتے ہیں، کعبے سے نکل بھی رہے ہوتے ہیں. یا اللہ، پہلے میں بھی سوچتا تھا یا اللہ اسی کو جانا تھا اندر. اتنے بڑے بڑے منحوسوں کو چہروں پہ ان کے پھٹکار پڑی ہوئی ہے. لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں، ابو لہب سے زیادہ پھٹکار تو نہیں، ابو جہل سے تو نہیں ہے، اور نہ معلوم کتنے ابو ہوں گے اس زمانے میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا؟ پتہ نہیں کتنے. وہ سب وہی بیٹھتے تھے کمبخت، اسی مسجد الحرام میں بیٹھتے تھے، ساری دنیا بھی باتیں کرتے تھے، اور نہ معلوم کیا کیا کرتے تھے. چھوڑیے ان باتوں کو، پھر لڑنے کھڑے ہو جائیں گے وہ. چلو اتنا کہ ہے نا، بت رکھے، اندر بت رکھے ہوئے تھے. جب بت رکھے تھے خانے کعبہ کے اندر، چھوٹے بڑے 360 بت. کتنے تھے؟ 360 بت تو اندر رکھے ہوئے تھے. تو آج تو پھر بھی 12-13 بت اندر جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں. بت ہے نا یہ، بس وہ مٹی کے تھے، یہ چلتے پھرتے ہیں یہ بت. مشرکین کی اور شرک کی نشانی اصل میں یہ ہے. چلو ان کو دیکھ کے شرک پہچان لیا کیجئے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو آخری بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، چلو فیصلہ ہو گیا کہ کعبے میں آنا جانا، یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کوئی فضیلت. ہم تمہیں بتا تو رہے ہیں کیسے کیسے منحوس جاتے نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں. کوئی اکا دکا بیچ میں شریف آدمی چلا جاتا ہوگا. شریف آدمی کی بات کر رہا ہوں بھائی، کچھ اور نہ سمجھ بیٹھنا. آج کل یہ لفظ لیتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ ایک زمانہ آئے گا اگر آپ نے کسی کو شریف کہا، وہ لڑنے کھڑا ہو جائے گا. تو شریف، تیرا باپ شریف، تیرا خاندان شریف. اس لیے وضاحتیں دے رہا ہوں بھائی، جان کے. میں جانتا ہوں نا لغت میں نام کیسے بدلتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو میں کہہ رہا ہوں یعنی وہ جو شرافت سے شریف ہیں، شرافت سے جو تھے، ان میں کچھ اچھے والے بھی چلے جاتے ہوں گے بیچارے. مومن کہ ان کی قسمت اللہ نے موقع دیا، جاؤ بھی تم جاؤ. تو فرق ہے نا، جاتے سب ہیں لیکن جانے والوں میں فرق ہے نا، ہے نا. تو بس دیکھیے اب آپ دیکھیے، آپ قدرت کا انعام دیکھیے، اکرام دیکھیے ابو طالب پہ، کہ میں نے کہا نا اندر آنا جانا کوئی فضیلت نہیں. تو اگر فاطمہ بنت اسد بھی چلی جاتی، کیا فضیلت کی بات ہے بھائی، چلی گئی اندر. فضیلت وہ نہیں، فضیلت یہ تھی کہ اگر اس دروازے سے جاتی تو تمہاری بات صحیح نہیں. فاطمہ بنت اسد اس دروازے سے نہیں گئی. آج تک شگاف کعبہ اعلان کر رہا ہے کہ دوسرے ہیں، علی کی ماں ہے. نہیں، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. میری بات سے شاید آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ واقعی کچھ پیدا ہوئیں گے. نہیں، دلیل آج کعبہ کس کے پاس ہے انتظامی طور پہ؟ ملونوں کے پاس ہے نا، نجدیوں کے پاس ہے نا، انہی کے پاس ہے نا کعبہ. چابی بھی ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس ہے نا. 1400 سال سے ہمارا دعویٰ ہے. کتنے سال سے؟ 1400 سال سے ہمارا دعویٰ ہے علی علی علی، سوائے علی کے نہ پہلے کوئی آیا نہ بعد میں. تو اتنی کتابیں کیوں لکھتے ہو، اتنی محنت کیوں کرتے ہو، اتنے کیوں خطبے دیتے ہو کہ نہیں پہلے بھی آئے. ارے ختم کرو نا جھگڑا. کعبہ تمہارے پاس، چابی تمہارے پاس. کبھی کسی ملا کی بیوی پریگننٹ ہو جائے، جب ولادت کا وقت آئے، تالا کھولو، لے جاؤ نا کعبے کے اندر. کسی شہزادی کو لے جاؤ نا کعبے کے اندر، ولادت کرا دو، جھگڑا ختم ہو. لیکن جانتے کہ نہیں، جب مریم جیسی ہستی کو صلوات بھیجیے محمد آل محمد.
اے طہور ہے اس کا جواب کوئی نہیں، میں طہور ہے اس کا جواب کوئی نہیں، علی کے عشق سے بڑھ کر شراب کوئی نہیں۔ میں طہور ہے اس کا جواب کوئی نہیں، علی کے عشق سے بڑھ کر شراب کوئی نہیں، علی کے عشق سے بڑھ کر شراب کوئی نہیں۔ خدا کا ذکر ہو جس میں علی کی بات نہ ہو، خدا کا ذکر ہو جس میں علی کی بات نہ ہو، خدا کا ذکر ہو جس میں علی کی بات نہ ہو، نصاب عشق میں ایسی کوئی کتاب نہیں۔ نصاب عشق میں ایسی کوئی کتاب نہیں، نصاب عشق میں ایسی کتاب کوئی نہیں، نصاب عشق میں ایسی کتاب کوئی نہیں۔ وہ لامکاں ہے تو پھر کیا ہے اس کے گھر کا طواف، وہ لامکاں ہے تو پھر کیا ہے اس کے گھر کا طواف، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کوئی نہیں۔ وہ لامکاں ہے تو پھر کیا ہے اس کے گھر کا طواف، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کوئی نہیں، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کوئی نہیں۔ جو دل میں بغض علی ہو تو یاد رکھ واعظ، جو دل میں بغض علی ہو تو یاد رکھ واعظ، جو دل میں بغض علی ہو تو یاد رکھ واعظ، جو دل میں بغض علی ہو تو یاد رکھ واعظ، ہزار سجدے کیے جا ثواب کوئی نہیں۔ جو دل میں بغض علی ہو تو یاد رکھ واعظ، ہزار سجدے کیے جا ثواب کوئی نہیں۔ اور شعر دیکھیے، مصر طرح تھا، موازنہ بنی آدم کا تو علی سے نہ کر، موازنہ بنی آدم کا تو علی سے نہ کر، موازنہ بنی آدم کا تو علی سے نہ کر، موازنہ بنی آدم کا تو علی سے نہ کر، تراب سب ہے مگر بو تراب، موازنہ بنی آدم کا تو علی سے نہ کر، موازنہ بنی آدم کا تو علی سے نہ کر، تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی نہیں۔ اور یہ آپ کے لیے، یہ میں قدا ہے ولا کا شمار جام نہ کر، آپ سب کے لیے، جس نے محفل سجائی ہے یہاں اور جو آ کے بیٹھے ہیں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں قدا ہے ولا کا شمار جام نہ کر،
یہ میں کدا ہے ولا کا شمار جام نہ کر، یہ میں کدا ہے ولا کا شمار جام نہ کر، پلا دے ساقیہ اس کا حساب کو۔ یہ میں کدا ہے ولا کا شمار جام نہ کر، یہ میں کدا ہے ولا کا شمار جام نہ کر، پلا دے ساقیہ اس کا حساب کوئی نہیں، پلا دے ساقیہ اس کا حساب کوئی نہیں۔ اور مقطع علی کا ذکر ہے میں ہوں فراز ممبر ہے، علی کا ذکر ہے میں ہوں فراز ممبر ہے، علی کا ذکر ہے میں ہوں فراز ممبر ہے، علی کا ذکر ہے میں ہوں فراز ممبر ہے، ظفر نصیب ہوں مجھ سا جناب کوئی نہیں، ظفر نصیب ہوں مجھ سا جناب کوئی نہیں، موازنہ بنی آدم کا تو علی سے نہ کر، موازنہ بنی آدم کا تو علی سے نہ کر، تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی نہیں۔ صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد، ہماری اس قلیل عمل کو قبول فرما لے۔ بار الہ، مبارک ترین راتوں میں سے آج کی رات ہے، پروردگار تیرے دین کا، تیرے حبیب کا مددگار ابدالآباد تک جو اپنے اس دین کی، تیرے دین کی مدد کرتا رہے گا، دین والوں کی مدد کرتا رہے گا، معبود اس کی آمد کی شب ہے، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ ہاں بس وہ حاجت جس کے پورا ہونے میں کسی مومن کا نقصان ہو، وہ جانتے ہیں نا، آپ کا انسان نہیں جانتا میری کون سی دعا میرے لیے فائدہ مند ہے، کون سے۔ معبود جس میں مومن کا فائدہ ہے، معبود ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بحق اسیران کربلا، جلد از جلد خیر سے ان کو ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، مجروح ہیں، بحق بیمار کربلا، سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خاص طور پر جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے۔ باری الہ، جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ بہت سارے بچے بچیاں اپنے امتحانات میں کامیابی کی دعا کے لیے کہتے ہیں، وہ امتحان کچھ کے ہو گئے، کچھ کے ہونے والے۔ پروردگار ان بچے بچیوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ باری الہ، دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش دوچار کر۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو، ہم اس کے ادنا سے سپاہی مشام۔ آپ تمام احباب کو اس ذریعے سے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین ہیں، ویسے تو سب کے لیے ہے لیکن خاص طور پہ مومنین مومنات جہاں کہیں بھی، ان کو یہ آج کی شب مبارک، کل کا آنے والا دن، اور کچھ ممالک میں آج دن 13 کا تھا، ان سب کو مبارک ہو۔ پروردگار ایک ایسی 13 رجب، ایک ایسی عید عطا فرما کہ ہم سب مل کر جنت البقیع میں جا کے اس عید کو منائیں۔ 13 رجب کا جشن
13 رجب کا جشن منائے، روضہ رسول اور بیوی کے روزے کے درمیان میں کھڑے ہو کے 13 رجب کا جشن. اور یہ دعا ایسے نہیں کرا، دعا کیا کیجئے، انشاءاللہ پوری ہونے کا زمانہ آ رہا ہے. یہ جو پریشانیاں آپ کی بڑھ رہی ہیں نا، یہ پریشانیاں ہی تو چیخ چیخ کے اعلان کر رہی ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے، محفل جنہوں نے سجائی، انتظامیہ، بانیان، سب کے مرحومین کے لیے، جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کے لیے، خاص طور پہ شہدائے ملت کو شامل کر کے 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر.